السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن ریڈنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اردو زبان کی دوسری کتاب سبق نمبر 16 یعنی لیسن نمبر 16، ایک حریص بلی۔ حریص کہتے ہیں لالچی کو۔ ایک حریص بلی۔ پہلے ان اشعار کے، ان مضامین کے جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے معانی کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا لفظ ہے مطلقاً، اس کا معنی ہوگا بالکل، ہرگز، قطعاً، کسی حال میں بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے لفظ ہے چوب دستی۔ چوب دستی، اس کا معنی ہوگا فوراً، ہاتھ بڑھانا۔ کیا ہے؟ فوراً ہاتھ بڑھانا، جلدی سے پکڑ لینا۔ اسی طرح اور بھی معنی اس کا جھپٹ کر لے لینا، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ ہے ناتواں۔ اس لفظ کا معنی ہوگا کمزور، ضعیف، طاقت کے بغیر۔ اسی طرح آگے لفظ ہے ہر چند۔ اس کا معنی ہے اگرچہ، باوجود اس کے کہ، باوجود اس کے کہ ہے۔ اسی طرح آگے معنی ہوگا اس کا گو کہ۔ آگے لفظ ہے ہمسایہ۔ اس کا معنی ہوگا پڑوسی، ساتھ رہنے والا، قریب میں رہنے والا، ٹھیک ہے جی۔ مضمون دیکھیں، ایک حریص بلی۔ بلی ایک بڑھیا کے گھر میں تھی پلی۔ بلی ایک بڑھیا کے گھر میں تھی پلی، دو قدم ہرگز نہ تھی وہاں سے ٹلی۔ وہاں بولے تو وہاں سے، یہ شعر کے اندر مخفف یعنی شارٹ فارم ورڈز ایڈ کیے جاتے، ٹھیک ہے جی۔ تو دو قدم ہرگز نہ تھی وہاں سے ٹلی، عمر بھر کچھ سوکھے ٹکڑوں کے سوا، عمر بھر کچھ سوکھے ٹکڑوں کے سوا، مطلقاً کھائی نہ تھی اس نے غذا، بھوک سے ایسی ہوئی تھی ناتواں، مطلب کمزور، چوہوں سے اپنے کترواتی تھی کان، ایک دن جو چڑھ گئی دیوار پر، گھر میں ہمسائے کے کھانا دیکھ کر، گرتی پڑتی اور بولائی ہوئی، خان پر پہنچی وہ گھبرائی ہوئی۔ یعنی ایک مرتبہ ان کو دعوت ملی، بلی کو، حریص بلی تھی، پورے طریقے سے ٹوٹ پڑی اور گرتی پڑتی، سنبھلتی سنبھالتی اپنے آپ کو دیوار پر تڑپ گئی۔ تو وہی کہہ رہے گرتی پڑتی اور بولائی ہوئی، خان پر پہنچی، یعنی دسترخوان پر۔ خان بولے دسترخوان جس پر ہم کھانا رکھ کر کھاتے ہیں۔ خان پر پہنچی وہ گھبرائی ہوئی، چوب دستی ایک نے ماری اسے، مطلب فوراً ہاتھ بڑھانا یا جلدی سے پکڑ لینا یا اسی طرح جھپٹ کر لے لینا، ایسے جیسے لگتا ہو کبھی کھائی نہ ہو۔ تو وہی کہہ رہے چوب دستی ایک نے ماری اسے، وہ لگی ہر چند تھی کاری اسے، یعنی جھپٹ کر لینا، جلدی سے پکڑ لینا۔ پر سلامت لے گئی وہ اپنی جان، پہنچی وہاں بڑھیا کا جس جا تھا مکان، پہنچی وہاں، وہاں مطلب وہاں، جا مطلب جگہ، پہنچی وہاں بڑھیا کا جس جا تھا مکان، دم بدم کہتی تھی بڑھیا سن بوا، دم بدم کہتی تھی بڑھیا سن بوا، حرص کا آخر نتیجہ یہ ہوا۔ تو حریص نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ انسان کو قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ سبق نمبر 17 یعنی لیسن نمبر 17، چند نصیحتیں۔ پہلے الفاظ و معانی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں سے نصیحت ہم سنیں گے۔ دیکھیں، پہلا لفظ ہے تعظیم۔ اس کا معنی ہے عزت کرنا، ادب کرنا، احترام۔ اسی طرح آگے لفظ ہے ادنا۔ اس کا معنی ہوگا کم درجے کا، معمولی، چھوٹا۔ پیروی، اس کا معنی ہے اتباع، تقلید، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ اسی طرح آگے لفظ ہے مصیبت۔ اس کا معنی ہوگا مشکل، پریشانی، آزمائش، تکلیف، ٹھیک ہے جی۔ آگے اسی طرح لفظ ہے سلوک۔ اس کا معنی ہے برتاؤ، رویہ، معاملہ کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ چلیے مضمون شروع کرتے ہیں۔ چند نصیحتیں۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو دیکھو تو خوش ہو کر ملو۔ ایک دوسرے کو دیکھو تو خوش ہو کر ملو اور سلام کرو، بھائی بہنوں سے محبت کرو، ماں باپ کی عزت اور بزرگوں کی تعظیم کرو، ٹھیک ہے جی۔ تعظیم آپ نے سنا، ادب، احترام، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 2، نیکوں کی پیروی اور بدوں کو نصیحت کرو۔ نیکوں کی پیروی اور بدوں کو نصیحت کرو۔ تو آپ نے سمجھا
نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے اور برے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ قرآن بھی ہم سب کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں, مصیبت زدوں کو تسلی اور دلاسا دو, ضعیفوں کی مدد کرو, قصورواروں کا قصور معاف کرو. اسی طرح آگے ہے نمبر 3, بدی کے عوض بدی نہ کرو, یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو. تم سے ہو سکے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. کسی کا احسان مت بھولو, ادنا احسان کی بھی شکر گزاری کرو. نمبر 4, ہر بات کو دیکھو اور آزماؤ, جو بہتر ہو اس کو اختیار کرو, جو ناقص ہو اس سے کنارہ کرو. بے ادبوں سے ادب سیکھو, بے ادبوں سے ادب سیکھو, اس طرح کہ جو وہ کرتے ہیں تم نہ کرو. نمبر 5, ہر وقت ہوشیار رہو کیونکہ وقت تھوڑا اور کام بہت ہے. ہر روز اپنے کاموں کا حساب کرو اور سمجھو کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا. جس دن کوئی نئی بات نہ سیکھی تو سمجھ لو کہ وہ دن بیکار گیا. نمبر 6, ہمیشہ سچ بولو, سچ سب آفتوں سے بچاتا ہے. جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ آخر کار تباہ کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, المؤمن لا یکذب, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ہمیشہ سچ بولو, سچ سب آفتوں سے بچاتا ہے. جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ آخر کار تباہ کر دیتا ہے. نمبر 7, تم دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم ان سے اپنے واسطے چاہتے ہو. کسی پر عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جاوے گا. تم اوروں کی مدد کرو, خدا تمہاری مدد کرے گا. وہ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. تو جب ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. تم اوروں کی مدد کرو, خدا تمہاری مدد کرے گا. کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا, کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. یعنی جو سلوک, جو برتاؤ, جو رویہ کسی کا ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بھول سے بھی کسی دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک, ایسا رویہ نہ اختیار کرے کہ جس سے سامنے والوں کو تکلیف ہو جائے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.